السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا 19واں پارہ ہے اور سورہ فرقان ہم پڑھ رہے ہیں۔ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کا تھیم توحید، رسالت اور آخرت ہوتا ہے۔ اور آج کی جو آیات ہیں 51 نمبر آیت ہے، اور اس میں جو مشرکین مکہ کا جو کہتے ہیں نا، وہ ایک اعتراض تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو نبی بننا بہت شاق گزرتا تھا، اسی لیے تو بڑا اللہ نے یہاں بتایا ہے کہ تعجب کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا، اللہ تعالیٰ کہتے اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا تو اور بھیج دیتے، اور مبعوث کر دیتے، فی کلی ہر قریتن بستی میں، نذیرا ڈرانے والا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ مکہ میں اور نبی ہو جاتا، مدینے میں اور نبی ہو جاتا، اور طائف میں اور ہو جاتا۔ اللہ چاہتا تھے ڈھیروں نبی بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، سارے جہان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ ان کے یہ جو اہمکانہ اعتراض ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ کان مت دھریے۔ فَلَا تُطِیعِ الْکَافِرِینَ، اور ان کافروں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یا ان کے اعتراضات کو جو کہتے ہیں نا کہ جواب دینے کی، اعتراضات کا جو کہتے ہیں نا کہ اس پر ان کو شاق گزر رہا ہے تو آپ دکھ لیں۔ اللہ نے کہا ضرورت نہیں ہے۔ وَجَاہِدْهُمْ، اور جہاد کرے ان سے، بھی ہی اس قرآن سے، جہادن کبیرہ، بڑا جہاد۔ ایک تو یہ بات جو سمجھ آتی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، مکی دور میں تلوار سے جہاد جو اس کی اجازت نہیں تھی۔ 13 سالہ مکی دور میں جہاد تلوار سے اجازت نہیں تھی، اور اللہ نے کیا کہا کہ جہادن کبیرہ کس کو کہا ہے؟ قرآن کی تبلیغ کو، قرآن کے پیغام کو۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ ان کے ہر بات کا جواب قرآن کی آیات، قرآن کی صورتوں کی صورت میں اللہ خود دے رہا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں، یہ قرآن ان کے لیے جو بہترین جواب ہے۔ اور جہادن کبیرہ، آپ اس سے جہاد کریں، بس قرآن سے۔ تو یہاں سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ ہر جگہ ہم لڑ بھی نہیں سکتے نا۔ زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب انسان اپنی بے بسی محسوس کرتا ہے اور اس کو یوں لگتا ہے کہ بس کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ جہادن کبیرہ، تو جو قرآن ہے وہ سب سے بڑا ساتھی ہے۔ قرآن سب سے بڑا ساتھی ہے تبلیغ اور جہاد۔ اور جہاد کہتے ہی جہاد جوہد سے نکلا ہے کہ جو کہتے ہیں نا بھرپور کوشش، انتہائی کوشش۔ تو انتہائی کوشش جو ہے وہ قرآن سے کریں، انتہائی کوشش جو ہے وہ قرآن سے کریں، اور اس قرآن سے کیا ہوگا؟ جیت ہی جیت ہوگی۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات وہ ہے، وہ قرآن کا مالک۔ وہ قرآن جو بیان ہو رہا ہے وہ کس کی بات ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، وہ ایک ہی تو ذات ہے، مرج البحرین، جس نے 2 دریاؤں کو ملایا، ھذا عذب، ایک تو شیریں ہیں، فراتن خوشگوار، شیریں خوشگوار، وَھذا ملح اجاج، اور ایک جو ہے وہ تلخ، اجاج بدمزہ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا، اور جس نے بنایا ان دونوں کے درمیان، برزخ پردہ، اور وہ ہجرم محجورا، اور آڑ، ہجرن آڑ، محجورا مضبوط آڑ، جو ایک دوسرے کو روکے ہوئے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہری طور پر اگر اس آیت
کا صرف ترجمہ کیا جائے تو اللہ کی بہت بڑی قدرت نظر آتی ہے، اللہ کی بہت بڑی طاقت نظر آتی ہے کہ وہ رب ایسا ہے کہ جس نے اپنی ایک تخلیق اس طرح سے بنائی ہے، اپنی ایک تخلیق کو سامنے پیش کیا ہے کہ میں نے پانی بنائے ہیں دو طرح سے، اور ایک ہی سمندر اور ایک ہی دریا ایک ہی ندی میں چل رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ ایک طرف تو پانی شیریں ہے، میٹھا ہے، اور ایک طرف ترش بدمزہ سیال پانی ہے، اور اللہ نے ان کو ملنے نہیں دیتا کہ دونوں مکس نہیں ہوتے، جتنی مرضی کوشش کر لیں. جیسے سمندر ہے ساؤتھ افریقہ جہاں کہتے ہیں کہ اس طرف بھی ہے وہاں سمندر، اور بنگال میں باقاعدہ ندی ہے، بڑے بڑے علماء بتاتے ہیں کہ، اور ایک ہی کہتے ہیں وہ دریا سے دو ندیاں نکل رہی ہیں، اور دونوں جو ندیاں وہ ایک ہی دریا سے نکل رہی ہے، ایک طرف سفید پانی ہے، میٹھا پانی ہے، اور دوسری طرف سیاہ. اور اس کے علاوہ آگرہ میں جتنے کنویں ہیں سارے کے سارے وہ ترش ہیں، وہ بدمزہ ہیں، لیکن وہاں آگرہ میں وہ جمنا کی وہ جو ان کا دریائے جمنا جس کو کہتے ہیں وہ شیریں میٹھا پانی ہے. اور زمین کی سوتوں سے جہاں دریا ہو، زمین کے سوتوں سے پانی جو ہے وہ پھیلتا رہتا ہے زمین کے اندر، تو آپ یہ دیکھیں کہ کنویں وہیں کے اسی کے ارد گرد جو کنویں ہیں وہ ترش ہیں، لیکن زمین کا پانی کسی بھی سوت سے نہ ملتا ہے، نہ وہ جا کے اس کو شیریں کرتا ہے، نہ اس کی کڑواہٹ اس کو باقی کو کڑوا کرتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور جو کہتے ہیں یہ تو ظاہر بات ہوئی کہ اس میں واقعی بہت قدرت ہے کہ اللہ کہتے ہیں جتنی مرضی کوششیں کر لو، بڑی بڑی کر لو، لیکن وہ مکس نہیں ہوں گے، نہ ایک دوسرے کو پانی جو ہے وہ ذائقہ ایک دوسرے کا چینج کریں گے. تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حق اور باطل کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ حق اور باطل کبھی نہیں مل سکتے. رب ہے تو ہے. یہاں فرقان ہے، اس سورت کا نام ہی فرقان ہے، فرق کرنے والی، پھاڑ کر ایک حق اور سچ کو بالکل جھوٹ سے الگ کر کے دکھانے والی. تو اللہ نے کہا یہ جو دنیا میں تم دیکھتے ہو، تمہارے سامنے یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک جو نمونہ ہے، تو وہ بھی تو دیکھتے ہو، تو حق اور باطل کیسے مل سکتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ تو وہ بھی ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، من الماء بشرا، جس نے پانی سے انسان کو، انسان کو پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، فَجَعَلَهُ، اور اس سے بنائے اس بندے کے، نَسَبًا وَسِحْرًا، اس نے نسب اور سسرال، وَكَانَ رَبُّكَ، تیرا رب قدیرا، اس چیز پر قادر ہے. اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے انسان، تیری خلقت ایک نطفے سے، اور تو ایک بے معنی چیز تھی، میں نے تجھے عزت والا، عقل و شعور والا پورا ایک انسان بنایا، اور اس انسان کو بنا کر اللہ تعالیٰ کہتے تیرا نسب، شادی ہوتی ہے، اس کے بعد ظاہری بات ہے سسرال ملتا ہے، نسب بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہتے کس طرح تیرا خاندان بڑھایا، عزت دی. وہ کہتے ایک کیا ہو گیا، داد کے ہو گئے، نان کے ہو گئے، سسرال والے ہو گئے، میکے ہو گئے. تو اللہ کہتے یہ سارا کہ یہ عزت اور رشتے، کہ انسان تجھے میں نے اکیلا نہیں چھوڑا. بتانے کا اللہ کیا مقصد کہ تجھے اکیلے کو پیدا کر کے میں نے اکیلا نہیں، میں نے تجھے رشتوں سے باندھ دیا. ظاہری بات ہے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی. اللہ تعالیٰ کہتے پھر تیری بیوی، بچے، سسرال، اللہ کہتے یہ سب جو رشتے ہیں میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. تجھے رشتے دے دیے، وہ بھی اللہ کی عطا ہے. اللہ نے کہا یہ سب میری عطا ہے. جو آج بڑا انسان بڑا گھمنڈ کرتا ہے، بڑا کہ جی میں، یہ میرا نسب، یہ اللہ نے کہا یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ میں نے ہی تو دیے ہیں، یہ میں نے ہی تو بنایا، یہ میں نے ہی تو سلسلہ جوڑا ہے، سلسلہ میں نے ایک چین کی طرح جوڑا ہے. رب کہتا ہے یہ میں نے کیا ہے، کیونکہ وکانا ربو کا،
رب یہاں رب کا لفظ ہے، ربو کا، تیرا رب جس نے تجھے پیدا کیا، ذرے سے کمال کو پہنچایا، اس نے تیرے لیے پورا ایک نظام بنایا، پوری ایک دنیا بسائی. تو یہ سارا اللہ نے کہا، یہ تو اکیلا نہیں پیدا، تو اکیلا بالکل ایک ناچیز تھا. خلق من الماء بشرا، ایک بشر کو ایک ماں سے پیدا، پانی سے پیدا کیا، نہ بالکل کہتے ہیں نہ چیز پانی سے. اللہ نے کہا میں نے تجھے کیسے عزتیں دی، جیسے تجھے مقام دیا، تجھے خاندان دیا، تجھے نسب دیا، تجھے سسرال دیا. تو یہ بھی جو سسرال بھی ہے، جو اب جو کہتے ہیں کہ آج کی وہ نئی پیڑھیاں کہتے ہیں سسرال والے تو مر ہی جائیں، سسرال والے تو ہوں ہی نہ، شادیاں تو وہاں ہوں کہ وہ جو یتیم خانے سے ہوں کہ نہ اگلا ہو نہ پچھلا ہو، تو بس ہوائی انڈے ہی ہوں ہیں. تو اب تو وہ جی چھوٹی سی چھوٹی فیملی ہو، مر ہی جائیں، ماں باپ تو ویسے ہی مرے ہوں، نندے اور وہ جی کوئی بھی نہ ہو. تب تو لوگ یہ کہتے، اللہ نے کہا سسرال والے، یہ جو سسرال ہے تو اللہ نے کہا یہ بھی میری عطا ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے. اللہ کرے سب کے سسرال اچھے ہوں، سب کو اچھے سسرال ملے. اللہ نے کہا اس پہ یہ رب کی قدرت ہے، رب قادر ہے، رب نے کیا ہے. وَيَعْبُدُونَ، اللہ کہتے ہیں لیکن یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے. تو یعبدون، عبادت کر رہے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ینفعوہم، جو کوئی نفع نہیں ان کو پہنچا سکتے. بالکل کبھی مخلوق کو اور کبھی جو کہتے ہیں نا خالق کی جو کہتے ہیں بے ضرر سی چیزیں، کبھی پتھروں کو تو کبھی کسی کو. اللہ تعالیٰ کہتے جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، ولا یضرہم، نہ ہی ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اللہ کے حکم سے سب اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. وَقَانَ الْكَافِرُ، اور یہ جو انکار کرنے والے ہیں کافر ہیں، عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رب کے مخالف بنے ہوئے ہیں. جو کہتے ہیں نا ضد، کہ میں نے ضد سے یہ کام کرنا ہے، میں نے ضد سے کام کرنا ہے. جو کہتے ہیں نا کہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ مخالف کہ جو کرنا ہے تو رب سے، وہ کہتے ہیں اڑیاں لگا رہے ہیں، کس سے؟ رب سے اڑیاں لگا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے کون سے رب سے اڑیاں؟ جو اتنے بڑے بڑے جس نے کام کیے ہیں، وہ جو اپنی قدرت کے بڑے بڑے کام بتا رہا ہے ابھی اللہ اپنے کے پیچھے سے، اگر ٹوٹل چلتے چلتے آئیں وہ بڑی بڑی قدرتوں ان کو بات آج جو آیتیں پڑھی ہیں، اللہ نے کہا کہ دو پانیوں کو تو تم رلا نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اللہ نے کہا میں نے تجھے بنا کے تیرا نسب اور تیرے سسرال میں نے، یعنی کہ تیرا داد کے نان کے تیرا وہ جو کہتے ہیں نا کہ میکا سسرال میں نے بنایا. بتا یہ تیری مرضی سے، یہ میری مرضی سے ہے. انسان کی ابتدا بھی رب کی مرضی سے، انتہا بھی، موت بھی اس کی مرضی سے. تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ دو سروں پر اگر جائیں کہ ایک سرے سے دوسرے سرے، دونوں سرے اس رب کے ہاتھ میں ہیں، تو درمیان میں کوئی مرضی چل سکتی ہے؟ تو درمیان میں مرضی تم کیا کر رہے ہو؟ مرضی کیا کر رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کے اور کسی کی عبادتیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. رب کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا. اللہ کہتے بس صرف کیا ہے؟ مخالفت، کہ رب کی مخالفت. اللہ کہتے کیا کر لو گے میری مخالفت؟ کیا مقابلہ کیا تمہارا رب کے ساتھ؟ تم ہو کیا چیز؟ مقابلہ کیا؟ اللہ نے کہا پانی سے، میں نے پانی سے تجھے بنایا، بے قدر کو میں نے قدروں والا بنا دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو اس لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یہ والا جملہ جو ہے نا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے، یہ کافروں کے لیے، یہ مومنوں کے لیے نہیں ہے. مومنوں کے لیے کیا ہے بتاتی ہوں ابھی میں، کہ کافروں کو، کہ ان کو بتا دو کہ اگر اللہ کے حکم پر چلیں گے تو تمہاری جو نجات جو ہے وہ اس میں دوام ہوگا، دوامی نجات مل جائے گی. تو اگر انکار کرو گے رب کی ان قدرتوں کا، رب کی ان حکمتوں کا، رب کی ذات کا، صفات کا، کمالات کا، قدرتوں کا، طاقتوں کا انکار کرو گے تو کیا ہے؟ ابدی ہلاکت، ہلاک ہو جاؤ گے. یہ ہے، یہ ان کو کافروں کو بس اتنا سا پیغام ہے. تو مومنوں کے لیے تو آگے جو آیت آ رہی ہے وہ ہے مومنوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو
ما اسألکم، میں تو تم سے سوال نہیں کرتا، میں تو تم سے نہیں مانگتا، کیا علیہ من اجر، اللہ نے کہا قرآن سنا دو ان کو، بس قرآن سے جہادن کبیرہ کرو، قرآن سے میرا پیغام پہنچا دو، قرآن سے بتا دو کہ جس ذات نے اتنی بڑی بڑی خلقت کی ہے، اپنی مخلوق بنائی ہے، تو وہ ہستی کو تم دیکھ سکتے ہو کیا؟ بس اس کی نشانیاں دیکھ کے اس کو پہچان جاؤ۔ تو اتنا پیغام پہنچانے پر تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، اللہ مگر ہاں من شاء جو چاہتا ہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، جو اپنے رب کا رستہ جاننا چاہتا ہے، رب کے رستے تک پہنچنا چاہتا ہے، میری بس یہی خواہش ہے کہ وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ جو جملہ ہے سمجھ لو کہ یہ اسی طرح ہے کہ بشیر اور نذیر تو کافروں کے لیے ہے، لیکن مومنوں کے لیے کیا ہے کہ اس کتاب کے معلم، اور معلم کیا پورا عمل کر کے، جو کہتے ہیں کہ نمونہ بن کے دکھایا، کہ کہتے ہیں نا کہ کامل ہر چیز۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں نا کہ یہاں ایک حدیث میں بیان کروں گی کہ جو شخص کسی کو نیک کاموں کی ہدایت کرتا ہے، وہ اس کے کہنے کے مطابق نیک عمل کرے، تو اس کے عمل کا ثواب خود اس کو ہوگا پورا پورا، اور اتنا ہی ثواب ہدایت کرنے والے شخص کو ہوگا۔ اور یہاں جو کہتے ہیں اندازے بیاں کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی کہتے ہیں ایک شفیق باپ ہو، ضعیف باپ ہو، تو وہ کہتے ہیں پیغمبرانہ شفقت وہ نظر آ رہی ہے کہ ہاں جاؤ کھاؤ پیو بس خوش رہو، میں یہ چاہتا ہوں، جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کو کہتا ہے کھاؤ پیو خوش رہو۔ تو مقصد کیا ہے؟ صرف کہ خیر خواہ ہوں، بے غرض، میں تو بے غرض ہوں، خیر خواہ ہوں، تمہاری خیر خواہی، تمہاری بھلائی میں مجھے خوشی ہوگی، تمہاری بھلائی میں ہی مجھے خوشی ہوگی۔ اور ایسا لگتا ہے جیسے بڑا فکرہ جو ہے یہ شفقت سے بھرا ہوا ہے، کہ جیسے کوئی استاد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے بڑی شفقت سے محبت سے ان کو پڑھاتا ہے اور وہ عالم بناتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے عزیزان من، میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، ہاں بس اپنے علم کو یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے کہہ دو مجھے اجر نہیں چاہیے، بس تمہیں رب کے رستے پہ چل جاؤ، جو میں بتا رہا ہوں اس کو سیکھ لو، اس کو سمجھ لو، جیسا میں عمل کر رہا ہوں ویسے عمل کر کے دیکھو، رب تک پہنچ جاؤ گے، رب تک رستہ پا جاؤ گے۔ تو وہ یہ نہیں کہ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اسی پہ مہریں لگنی ہیں، اسی پہ مہریں لگی۔ یہاں بس یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کے نبی نے وہی تو پہنچایا، اللہ کا پیغام، اور خود عمل کر کے دکھایا۔ وَتَوَکَّل، اور بھروسہ کرو، کیا علی الحی، زندہ پر۔ یہاں ایک بات دیکھیں کہ ٹھیک ہے بھروسہ کرنا تو صرف زندہ پہ کرنا، یعنی کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، آگے بھی آیت پوری ہوگی، یعنی کہ سبق کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمیشہ اس کا مطلب ہے کہ جس میں جان نہیں ہے، یا جو مر چکا ہے، یا جو پتھر کا ہے، جو زندہ نہیں ہے، اس پہ تو بھروسہ ایک تو کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بھروسہ کرو علی الحی، زندہ پر۔ اب حی کون ہے؟ اب ہر چیز کو تو موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو تو موت ہے، لیکن ایک ذات ہے حی الذی وہ لا یموت، جس سے موت نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ جو موت سے نہ ہارے، یہاں تو ہر چیز موت سے ہار جاتی ہے، ہر چیز کا ایک شروع ہے اور ایک اختتام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو رب ہے حی الذی لا یموت، حی الذی لا یموت۔ ایک بہت بڑے عالم، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب فوت ہوئے ہیں تو ان کے شاگرد تو ان کو دیکھتے ہیں خواب میں، تو کہتے ہیں کیا معاملہ ہوا
کہتے ایک اللہ کے ایک ورد کا ایک لفظ جو ورد اللہ کا کرتا تھا میں، سبحان الحی الذی لا یموت، وہ اس کا ورد بہت کرتے ہوتے تھے، سبحان الحی الذی لا یموت، پاک ہے وہ زندہ جسے کبھی موت نہیں. تو کہتے یہ جو ہے نا وہ مجھے بچا گئی، یہ جملہ مجھے بچا گیا. اور انہوں نے کہا یہ جملہ، یہ لفظ، یہ فکرہ، یہ مجھے بچا گیا. تو وہ والی ذات، وہ زندہ جاوید کو جس کو موت نہیں ہے، وَسَبِّحْ اور تسبیح کرو، بِحَمْدِہِ اس کی حمد کے ساتھ. یعنی کہ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے جو توکل جو ہے اللہ کی ذات پر، توکل جو ہے اللہ کی ذات پر وہ کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ. اچھا تسبیح اور حمد کے ساتھ کون سی ہو گئی؟ ایک تو سبحان اللہ و بحمدہ، ایک تو یہ ہو گئی، اور ایک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جو تسبیحاں ہیں یہ سمجھ لیں یہ طاقت کی تسبیحاں ہیں، یہ سمجھ لیں طاقت کی غذائیں ہیں، یہ سمجھ لیں یہ آپ کی جو کہتی ہیں نا کہ ملٹی وٹامن ہے، یہ آپ کی طاقت کی ڈوز ہے. اور یہ جو ہے یہ توکل کو مضبوط کرتی ہیں، یہ اللہ سے توکل کو جوڑتی ہیں یہ تسبیحات. یعنی کہ جب انسان چاہے اچھا ٹھیک ہے مجھے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن شیطان کمزور کرتا ہے، تو تب اپنے توکل کی مضبوطی کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو تسبیح ہے، کوئی بھی تسبیح جو آپ کی زبان پہ چڑھ جائے، کہ ایسی تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنے کا. سبحان والے جو کلمات جس میں آتے ہوں، سبحان والے وہ جو اللہ کی پاکی والے، اور بحمدہ اللہ کو سب سے پسند ہے اپنی حمد. الحمدللہ آپ نے دیکھا قرآن پاک بھی شروع ہوتا ہے الحمدللہ، کہ اللہ کی حمد والے، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کی حمد والی، کہ اللہ کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ کوئی بیان کرے جو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ توکل آتا ہے، توکل میں مضبوطی ہوتی ہے، توکل پر ثابت قدمی ہوتی ہے. یہ سمجھ لیں یہ ٹوٹکا. ہم کبھی پوچھتے ہیں ہائے کیا وظیفہ ہے، کیا پڑھیں کیا پڑھیں، ہائے سمجھ نہیں آتا کیا پڑھیں، تو اللہ کی تسبیح پڑھیں اس کی حمد کے ساتھ، تب آپ کو توکل جو ہے حی الذی لا یموت، حی الذی، سبحان الحی الذی لا یموت. تو یہ بھی تو جو کہتے ہیں نا بہت بڑا کلمہ، کہ قرآن میں بہت سے آپ کو کلمے مل جائیں گے جو اللہ کی لفظ رب کے ہی ہیں، رب ہمیں سکھا رہا ہے. وہ کہتے ہیں ایک ظاہری شکلیں اور ایک اس کا ہر آیت کا ایک ظاہری مطلب ہے اور ایک باطنی مطلب ہے. تو اللہ ہمیں کچھ سکھا رہا ہے، سیکھیں، کبھی ڈوب کر اس میں سے سیکھیں. وَكَفَى بِهِ اور کافی ہے، بِهِ وہ رب، وہ ذات، بِذُنُوبِ گناہوں سے، عبادی ہی اپنے بندوں کے گناہوں سے تو خبیرہ وہ باخبر ہے، وہ کافی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے بتانے کی یا پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد. اچھا یہ جو ہے نا بڑی ڈرنے والی بھی آیت ہے، یہ لفظ جو ہے نا وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِي خَبِيرًا، ڈرنے والی بھی بات ہے. بعض لوگوں کو بڑی ہوتی ہے نا دوسرے لوگوں کی جو کہتے ہیں نا کہ جاسوسی کرنا، بتانا ایک دوسرے کا، وہ فلاں کی باتیں پوائنٹ آؤٹ کرنا جی یہ. اللہ نے کہا کوئی ضرورت نہیں تانوں، مجھے پتہ ہے میرا بندہ گناہ گار ہے، کتنا گناہ گار ہے. کہاں ہے یہ جو کرامن کاتبین میں نے بٹھائے ہوئے ہیں جو ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے، تو یہ سارا آپ فکر نہ کریں. اللہ نے کہا میرے سب میں کافی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں بتانے کی، مجھے پتہ ہے. الذی وہ ذات خلق السماوات والارض جس نے زمین آسمان پیدا کیے، وما بینہما اور جو کچھ ان زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، فی ستتی ایام 6 دنوں میں. اچھا اب یہ 6 دنوں میں اب یہ جو لفظ ہے یہ پہلے بھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں. تو 6 دن اب پتہ نہیں کون سے ہمارے 6 دن یا اللہ کے 6 دن، جیسے ہم نے وہ پیچھے سورہ حج میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے جو ایک دن ہے ہمارے 1000 دن کے برابر ہے. اب پتہ نہیں 6000 دن یا بہرحال جو بھی کچھ ہے. بتانے کا کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا نا کہ اس میں اب بتانے کا کیا مقصد ہوا؟ بتانے کا مقصد اللہ نے کہا ہے کہ ہر کام کی جو تکمیل ہوتی ہے وہ تدریجاً ہوتی ہے، آہستہ 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 آہستہ.
کہ وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ایک دم سے، اللہ کے تو کن کہنے پہ سب کچھ موجود ہونا تھا. اللہ نے صرف یہ بتایا ہے کہ جو کوئی بھی کام، دنیا کا ہر کام، ایک پودا بھی آپ لگائیں، بیج بھی ڈالیں تو وہ آہستہ آہستہ بڑھے گا. ایک بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا ایک اور چیز کہ ہر چیز جو کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہے، اور وہ ہے زندگی. اور یہ مکی صورت تھی، ظاہری بات ہے ظلم کا دورہ تھا، ٹینشن بہت زیادہ تھی. جو بیچارے نو مسلم تھے اور زیادہ تر جو کہتے ہیں نا کمزور لوگ تھے، ان کو، کمزور لوگوں کو یہ دکھ ہو رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام بڑھ بھی نہیں رہا. 13 سالوں میں صرف 100 اور 100 سے اوپر جو ہے چند لوگ وہی صرف ایمان لائے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتانے کا مقصد بھی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کوئی بات نہ، یہ اللہ کی حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے. اللہ نے کافروں کو ڈھیل دی ہے، کوئی بات نہ، آہستہ آہستہ یہ تدریجاً جو ہے یہ قانون قدرت ہے، اسلام پھیلے گا اور پوری طرح سے پھیلے گا اور کہتے ہیں نا کہ بڑھے گا. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں. یہ اس میں ایک چھپی ہوئی تسلی بھی تھی، سمجھ لے کوڈ ورڈ ہے کہ تسلی کا کوڈ ورڈ بھی ہے، اور اس کے بعد حوصلہ بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا، مستوی ہوا. یہ قرآن میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 7 جگہ یہ لفظ آیا ہے. تو اس پر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اس پر بیان نہیں کرنا چاہیے. ہم اللہ کو کہتے ہیں نا کہ ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ تصور کر سکتے ہیں. عرش کہتے ہیں تخت کو، اب اللہ کا تخت کس طرح ہے ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کہتے ہیں نا کہ متشابہات میں ہے، یہ آیات متشابہات میں ہے. تو لیکن ہمارا ایمان ہے، اور اس پہ ایمان لانا اور یقین کرنا یہ ضروری ہے. جو اس کو نہیں کرتا تو وہ سمجھ لیں کہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ نے کہا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم رب کو تصور بھی نہیں کر سکتے. الرحمن فاسأل بہ خبیرا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو رحمان ہے نا، الرحمن، وہ والا رحمان جو رحم ہے، فاسأل، اس سے پوچھ بھی خبیرا، اس کے متعلق، اس کی شان جو باخبر ہے. تو باخبر کون ہے؟ رحمان کی، یعنی کہ یہ والی جو اتنی جو صفات بیان ہوئی ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے اس کی شان ثم استوی علی العرش الرحمن. الرحمن اب علیحدہ سے کہ یہ رحمان ہی ہے. رحمان کی شان صرف رحمان جانتا ہے. یا اے جبرائیل امین ان سے پوچھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کہ یہ وہ والی کہانی ہے اصل میں. تو جب اللہ پہ ایمان اور توکل ہوگا تو تبھی ہم ستاروں سے آگے پہنچیں گے. ہماری تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ باتیں ہی ہماری دنیا سے ہی ختم نہیں ہوتی. اللہ تو کہتے ہیں نا کہ بار 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 اللہ دکھا رہا ہے، یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو، ادھر سے مجھے پہچان لو، ادھر سے مجھے پہچان لو. الرحمن، یہ رحمان ہی ہے. فاسأل، پوچھ لو، بھی ہی، اس کے متعلق، خبیرہ، کسی باخبر سے، جاننے والے سے پوچھ لو. جاننے والا کون ہے؟ ایک اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے پوچھ لو. یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نبیوں پیغمبروں سے، کہ جو کہتے ہیں نا کہ آگے علماء ان تک جب بھی باتیں پہنچی ہیں تو اس کے بعد ان سے پوچھو رب کی شان کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو للرحمن، رحمان کو، رحمان کے نام سے چڑ جاتے ہوتے تھے. قالو، بولتے تھے، وَمَا الرحمن، یہ کیا رحمان، یہ کیا رحمان، کہ پہلے کبھی آپ اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی رب کہہ رہے ہیں، اب رحمان. انسجدو، کیا ہم اس رحمان کو سجدہ کریں، لما تأمرون، کہ آپ کے کہنے پر ہم رحمان کو سجدہ کر دیں.
وزادہم نفورا، اور بلکہ وہ بدکنا اور بڑھ جاتا ہے ان کا، ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں پھر کہتے ہیں بڑے بڑے علماء مفسرین، وہ کہتے ہیں کہ یہ سجدے کی آیت ہے، یہ سجدے کی آیت ہے، تو فوراً طور پہ ہمیں سجدہ یہ لازم ہے۔ اور کیا کہنا چاہیے سجدہ کرتے ہوئے؟ یہ بات کیا ہو رہی تھی اس میں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے، تو ہم نے کیا کہنا ہے کہ اللہ جی ہمارے خضوع کو اتنا بڑھا دے جتنا دشمنوں کا نفور بڑھ رہا ہے، کہ جتنی یہ نفرت ان کی بڑھتی جا رہی ہے اللہ اتنا ہمارا خضوع بڑھا۔ تو سمیعنا واتانا غفرانک ربنا ولیک المصیر، انشاءاللہ تعالی باقی کل پڑھیں گے۔ اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں کو، ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ یا الہی سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما۔ اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا الہی اللہ سب کو، اللہ سب کے لیے خیریں بھلائیاں رکھتے، اللہ نسلوں میں خیر رکھتے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔